اپنے معاملے کا تصفیہ نہ کر لیں. انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں. سن لو مسلمانوں، نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، حج کرتے رہو گے، عمرہ کرتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، ذکر کرتے رہو گے، لمبے کرتے پہنو گے، لمبی تسبیحات ہاتھ میں رکھو گے، تمہاری پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، تم سماج میں دیندار کہلاؤ گے، یہ سماج میں ذی اثر کہلاؤ گے، مال والے ہوگے، اسباب والے ہوگے، مکان و دکان کے مالک ہوگے، ثروت مند کہلاؤ گے. لیکن اگر تم جھگڑ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں سے مغفرت سے محرومی لکھ دی گئی. مغفرت سے محرومی کہاں جائے گا؟ انظروا ہذین حتی یصطلحا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر یہاں تک کہ صلح کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ امت بنے، امت میں امت پنا آئے، امت میں اخوت آئے، امت میں محبت آئے، امت میں ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو، امت ایک دوسرے سے جڑی رہے. صرف ایک بستی میں رہنے والے نہیں، کائنات کے آخری سرے پر بھی اگر کوئی مسلمان ہے اس کی بھی محبت ہمارے دل میں ہو. برازیل کے صحرا میں رہنے والا مسلمان ہو، اگر اس کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھے تو ہندوستان کا مسلمان اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرے. حضور نے ایک امت بنائی تھی، اپنا خون جگر دے کر آپ نے ایک ملت قائم کی، آپ نے ایک امت قائم کی تاکہ یہ امت ایک دوسرے سے جڑی رہے، ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچانے. افسوس کہ ہم نے اس اخوت کو جانا نہیں، ہم نے اس اخوت کو پہچانا نہیں، ہم نے اس اخوت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. آج سماج میں آپ نکل کر دیکھیے، چوک چوراہوں پر جا کر دیکھیے، مسلمان کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابی پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں موبائل لے کر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں دکانوں پر رش لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی محفلیں سجی ہوئی ہیں. لوگ اس طرح جی رہے ہیں جیسے کچھ ہوا نہیں. اگر اخوت ایمانی ہمارے اندر ہوتی تو آج یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے. اس لیے کہ فلسطین اس وقت بری طرح جل رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، ہم کہاں اس کا کوئی دکھ درد اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آج تم میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہو، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہو، فلمی اداکاروں کے پیچھے شور مچاتے پھر رہے ہو، ناچنے گانے والی عورتوں کے سلسلے میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہو، اس وقت جبکہ سینکڑوں مسلمان معصوم بچے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں آدھی سوکھی روٹی کے لیے، 2 گھونٹ پانی کے لیے. وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ بھی اخوت ایمانی کے رشتے سے ہمارے دل کے قریب ہیں، لیکن ہم نے اس اخوت ایمانی کو نہ جانا. ایک طرف حال یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا، ظلم و تشدد کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. پورا سال ہو چکا، ہفتے 2 ہفتے نہیں، مہینے 2 مہینے نہیں، سال گزر گیا. عید آئی گزری، بقرعید آئی گزری. عید پر جب مسلمان عالم اپنے بچیوں کے لیے بازار سے چوڑیاں خرید رہے تھے، مسلمان فلسطین کے مسلمان باپ ملبے میں سے اپنی بچیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر تلاش کر رہے تھے. درد آپ نے سمجھا، آپ نے اخوت ایمانی کو محسوس کیا. بقرعید پر جب لوگوں نے جانور قربان کیے، جانور ذبح کیے، فلسطین میں بچے اور بچیاں ذبح کیے گئے، عمارتیں گرا دی گئیں، آشیانے برباد کر دیے گئے. یہاں تک صورتحال بگڑی کہ پورے خاندان مٹ گئے. ایک قبر میں پورے خاندان کو دفن کر دیا گیا. کہیں اولاد ہے تو ماں باپ رخصت، کہیں ماں باپ ہیں تو اولاد رخصت. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر کتنی چیزیں ہیں. ایک مسلمان نوجوان خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں اس کے خون میں نہائے ہوئے بچے کی لاش ہے، اس کے پہلو میں اس کے شوہر کی لاش ہے، اور اس کے بعد اس کا ایمان و یقین اس درجے کا ہے کہ وہ آسمان کی طرف
نظر اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے